الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تعلیم کے لیے دو چیزیں بھیجی۔ ایک اللہ نے اپنے بندے بھیجے اور دوسرا اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی۔ انسانوں کی تعلیم کے لیے ایک کام یہ نہیں کیا کہ کتاب بھیج دی، خود پڑھ لو، خود سمجھ لو، عمل کرو، ایسا کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تو کتابیں سمجھانے کے لیے بندے بھی بھیجے۔ یہ بندے اللہ کا کلام سنائیں گے، سمجھائیں گے، عمل کر کے بتائیں گے تو بندوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تاریخ کا یہ عجیب نمونہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت میں ایسا کارنامہ انجام دیا جو آج تک کوئی نہ دے سکا۔ اس مختصر سے وقت کے اندر وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قتل کرتے تھے، وہ لوگ جو زندہ بچوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، اس بات پر لڑ پڑتے تھے کہ تمہارا جانور پانی پینے کے لیے آگے کیسے چلا گیا؟ پہلے تو میرا جانور جائے گا، پہلے وہ پانی پیے گا، پھر تمہارا جانور پانی پیے گا۔ اس پر لڑائیاں ہو جاتی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہی وہ لوگ تیار ہوئے جنہوں نے دنیا کے لیے اور قیامت تک ایک نمونہ چھوڑ دیا کہ اس زمین کو ایسا انصاف سے بھر دیا کہ اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ جو تبدیلی انسان کے اندر آئی، یہ اس طرح نہیں آئی تھی کہ کتابیں انہوں نے پڑھ لی، رات کو پڑھتے تھے، صبح عمل کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ نہ نبی نے ایسا کام کیا او بھائی میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، عمل کرتے ہو تو کرو، نہ کرو تو نہ کرو، تم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایسا کام نبی نے نہیں کیا۔ ویسے اس کام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچھ کیا، بہت ساری تفصیل ہے اس کے اندر۔ میں آج کی بات میں دو باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ میں بھی آ جائے اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ ابھی میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی ہے، میں اسے اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم بن گئے، مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے آپ کے اندر نرمی آئی، نرم بن گیا۔ اگلی بات میں اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ سخت دل ہوتے۔ سخت دل کیا ہے؟ ہم لوگ
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹ دینا، مار دینا، بھگا دینا، دھتکار دینا، اس کو کہتے ہیں. اگر آپ سخت دل بن جاتے، یہ ارد گرد آپ کے مجمع نظر نہیں آتا تھا، یہ ارد گرد مجمع نظر نہیں آتا، سب منتشر ہو جاتے، سب بھاگ جاتے. اس کے بعد اللہ تعالی نبی کو امت کے بارے میں 2 حکم دے رہے ہیں. آدمی پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے. ایک تو کیا صفت بیان کی کہ آپ ان کے لیے نرم بن گئے. اگر آپ سخت دل بن جاتے، اکھڑ مزاج بن جاتے، ہماری طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھکا دینے والے، بگانے والے، فرمایا لن فضوا من حولک، آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ ہوتا، سب منتشر ہو جاتے، چلے جاتے. آج کسی گھر کا کوئی باپ سخت مزاج ہو تو اس کا بیٹا کیا، جو بیٹی جس میں زیادہ ہمدردی ہوتی ہے وہ بھی باپ کے قریب نہیں جاتی، سب ادھر ادھر. اور ابا نے جیسی دروازہ بجایا پہچان لیتے ہیں ہمارے گھر کا فرعون آ گیا. کوئی ادھر بھاگتا، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی ادھر بھاگتا. اولاد پہچان لیتی ہے ہمارے گھر کا فرعون آ گیا. اب اگلا جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ بڑا عجیب ہے. فرمایا فاعف عنہ، معاف کرو. انسان ہے، تعلیم ہمارے پاس نہیں، شعور ہمارے پاس نہیں، سمجھ ہمارے پاس نہیں، تو غلطیاں کس سے ہوگی؟ ہم ہی سے ہوگی. یہ دیواریں تو غلطیاں کرنے سے رہی، ہم ہی سے ہوگی نا. کیا کہا؟ واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے معافی بھی طلب کر لیا کر. کیسے عجیب اللہ کا حکم ہے. آپ خود بھی ان کو معاف کرو اور اللہ سے ان کے لیے معافی بھی طلب کیا کرو. اب یہ صفت نبی علیہ السلام کے اندر کیسی تھی، میں ایک قصہ سناتا ہوں. علامہ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر اس کو نقل کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا. ایک نوجوان آیا، اور نوجوان نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. سوچ سکتے ہیں کہ ایسا سوال نبی سے کوئی کر سکتا ہے؟ ہے تصور میں، ہے تصور میں. ہم جیسا ہوتا تو اس کو ایک چمیٹ دیتا، 5 انگلیاں اس کے گال میں چھاپ دیتا، چل نکل یہاں سے. ہم میں سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں، امام صاحب جی یہ ہماری مسجد میں یہ جو صفائی کرنے والے بھنگی ہوتے ہیں نا، مسجد میں آ گئے. تو میں نے کہا جاؤ سرف سے دھو لو اس کو. یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا اس کو مارو گے؟ کیا کرو گے؟ او بھائی بنگی آئے، غیر مسلم مسجد میں آئے، اس سے مسجد کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں اس کے پاؤں میں گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ مسجد کو گندا کرتا ہے، اس کو صاف کر لو، مسئلہ ختم ہو. میں خود کتنا گندا ہوں، کبھی اپنے بارے میں پوچھا؟ امام صاحب میرے اندر جھوٹ کی بوریاں بھری ہوئی ہے، بوریاں. لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کی ساری سوچیں میرے اندر بھری ہوئی ہیں. میں مسجد میں آ سکتا ہوں؟ ایک بنگی بیچارہ مسجد میں آ جائے، امام صاحب بنگی مسجد میں آ گیا، تو کیا مسجد کا فرش کاٹ دیں وہاں سے، اس کو قتل کر دیں؟ نبی نے تو غیر مسلم یہودی کو اپنے بستر پہ سلایا ہے. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ نبی نے غیر مسلم یہودی کو اپنے بستر پہ سلایا ہے، کیا کر لو گے؟ تم مسجد کا پوچھتے ہو؟ کیسی مسلمانی ہے؟ 5 وقت کے نماز پڑھنے والے بن کر ہم حضرت جبریل بن گئے کیا ہمارے اندر آ گیا ہے؟ تو کون سی کوالٹی ہے بتاؤ تو صحیح ہمیں بھی، ہم بھی آپ سے فیض حاصل کرنے والے بن جائے. بہت بڑے آپ. خدا کے واسطے بھائی یہ سوال ہی مت کیا کرو یہ ہندو آ گیا، یہودی آ گیا، عیسائی آنے دو، شاید اللہ اس جگہ کی برکت سے اس کے دل میں اسلام کو ڈال دے.
یہ ہمارے دماغ میں خیال نہیں آتا، یہ ہمارے دماغ میں خیال نہیں آتا۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ نوجوان نے آ کر کیا کہا؟ فرمایا رسول اللہ زنا کی اجازت چاہتا ہوں، برداشت سے باہر، قربان جاؤں نبی پر۔ ہے قصہ پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ نبی نے پاس بٹھایا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے دوست کے کندھے پہ رکھتا ہے نا، بڑا بچے کے کندھے پہ رکھتا ہے نا سمجھانے کے لیے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کبھی باپ بیٹے کے کندھے پہ رکھتا ہے ہاتھ، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ نبی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی، تھپکی دے کر فرمایا جوان بات تو کر رہا ہے کہ زنا کی اجازت چاہیے، ایک بات بتا، تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی آ کر کے بدکاری کرے تجھے اچھا لگے گا؟ تو نہیں، یہ میں کیسے برداشت کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ آ کر کے کوئی بدکاری کرے؟ میں تو اس کو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ کہا تو بھی تو کسی ماں اور بہن کے ساتھ بدکاری کرنے جا رہا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو بھی تو کسی ماں بہن کے ساتھ بدکاری کرنے جا رہا ہے، اس کا بچہ کیسے برداشت کرے گا؟ جوان خاموش ہو گیا۔ قربان جائیے نبی پر۔ نبی نے آگے کیا کیا؟ آیت کا نمونہ پیش کیا جو میں نے ابھی پڑھ کر کے سنائی۔ نبی نے ہاتھ کندھے پہ رکھا ہوا ہے، رکھتے ہوئے اللہ سے پہلے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ برائی کا سوچ لیا تھا نا کہ کرنا ہے، تو اجازت لینے آیا تھا۔ پہلی دعا نبی نے دی، پہلی دعا نبی نے دی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ پھر فرمایا طہر قلبہ، اس کے دل کو صاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے۔ کتاب میں عجیب بات لکھی ہے، وہ جوان مجلس سے اٹھا، اپنا خیال ہی بھول گیا کہ میں کیا اجازت لینے کے لیے گیا تھا، خیال ہی بھول گیا کہ میں کس چیز کی اجازت لینے کے لیے گیا تھا، ساری سوچ ہی بدل گئی۔ اگر نبی یہاں یہ معاملہ فرماتے، نکل یہاں سے، ایسی گندی چیز کی اجازت لینے میرے پاس آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیسی بات کرتا ہے، کیسی چیز کی اجازت لیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، تو وہ جوان کبھی سیدھا ہو سکتا تھا؟ نبی نے جو ہے نرمی دکھائی، یہ پہلا کام ہے۔ نبی نے انسان کو انسان بنایا، انسانیت سکھائی۔ دوسری چیز، دوسری صفت آپ کی بیان کی سورہ توبہ کے آخر میں، اللہ نے پہلے تمہید کے طور پہ کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں کو سمجھایا رسول جو آئے تمہارے میں سے، تمہارے میں سے، جو خاندان والے تھے، قبیلے والے تھے، ان کے قبیلے میں سے، اور جو انسان ہے تو انسان میں سے۔ فرشتہ اللہ نے رسول بنا کے نہیں بھیجا، وہ تو نورانی مخلوق ہے۔ جن کو اللہ نے رسول بنا کے نہیں بھیجا وہ تو ناری مخلوق ہے۔ ہمیں مٹی سے بنایا، اللہ نے مٹی ہی کا بنا ہوا رسول ہمارے اندر بھیجا، کہا من انفسکم۔ صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص، یہ صفت ہے۔ میں اپنے الفاظ میں بتاؤں، میں تنگی میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میرے ساتھ یہ سختی ہے، میرے ساتھ یہ مشکل معاملہ ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو نبی نے یہ نہیں کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو بیٹھ گئے، نہیں۔ اس وقت تک آپ کو سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ بندہ راحت میں نہ آ جاتا تھا، اس کو سکون نہ مل جاتا تھا۔ اور اس کام کو آپ نے، جو آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اس میں عملی طور پہ کر کے بتایا۔ اللہ نے نبی کے کندھے پہ بوجھ رکھا تھا کہ امت کو
اللہ کے احکامات بتانے، سکھانے، سمجھانے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا حکم نماز کا تھا، نماز سکھاؤ، نماز سکھاؤ۔ نبی نے امت کو پہلے کیا نمازیں سکھائیں؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا، نبی نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کیا یہ لو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تمہاری مرضی، عمل کرتے ہو تو کرو، نہ کرو تو نہ کرو، میری تو جان چھوٹی۔ نا 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 نا، ایسا کام نہیں کیا۔ امت کو 5 نمازیں بتائیں، 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور نبی خود کتنی پڑھتے تھے؟ 8۔ 5 تو یہ فرض نمازیں، سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق، چاش کی نمازیں، مغرب کے بعد اوابین کی نماز، رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز، 8 نمازیں پڑھتے تھے۔ اور امت کو کتنی سکھائی؟ 5۔ اور اس پر بس نہیں کیا، نبی کا یہ عملی نمونہ اتنا آگے گیا، اتنا آگے گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ آپ رات کو تہجد اتنی پڑھتے کہ پڑھتے پڑھتے کھڑے رہنا پڑتا، قرآن پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے، ورم آ گیا۔ بی بی عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اب یہ اتنا تھکانا یہ کیا ہے؟ نبی نے ایک ہی جملہ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ مشکات میں ایک روایت ہے، قربان جاؤں نبی پر، نبی نے امت سے کہا نا نماز پڑھو۔ اب امت نماز کیسے پڑھتی؟ امت نماز کیسے پڑھتی؟ کیا کرنا ہے؟ مشکات شریف میں کی روایت موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے، منبر پر آ کر کے صحابہ کو سمجھایا، ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے تکبیر کہتے ہیں، ایسے یہ پڑھتے ہیں، ایسے رکوع کرتے ہیں۔ سجدے کا وقت آیا، صحابی فرماتے ہیں نبی منبر سے نیچے تشریف لائے، آپ سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے، پھر منبر پہ تشریف لے آئے، کا سجدہ ایسے کرتے ہیں۔ ہر کام کا آپ نے عملی نمونہ دیا، صرف زبانی تعلیم سے جان نہیں چھڑائی، یہ کر لو، 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 ایسا نہیں کیا۔ خرچ کرنے کی بات آتی ہے، خرچ کرنے کی بات آتی ہے، خرچ کرو، خرچ کرو، امت کو تعلیم دی، خرچ کرو، یہاں خرچ کرتے ہیں، یہاں خرچ کرتے ہیں، یہاں خرچ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ نبی نے عملی طور پر بھی بتایا، نبی نے عملی طور پر بھی بتایا ایسے خرچ کیا جاتا ہے۔ نبی نے کہا بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، نبی نے عملی طور پہ بتایا، پورے سال کا خرچہ ایک ساتھ دے دیتے۔ نبی نے بتایا بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، پورے سال کا خرچہ ایک ساتھ دے دیتے تھے۔ ہم تو اپنی بیوی کو صبح بھکاری بناتے ہیں دروازے میں، سرتاج آج کے خرچے کے پیسے تو دے کے جاؤ، بھکاری بنا کے چھوڑتے ہیں بیوی کو صبح۔ سرتاج آج ترکاری کیا پکے گی، پیسے تو دے کے جاؤ، منہ کو پاپڑ چپس دلانی ہے، پیسے تو دے کے جاؤ، ہمیں اس میں بہت مزہ آتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، کوئی تو مانگ رہا ہے نا میرے سے، ڈوب کے مر جاؤ۔ یہ زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ ہم جیسا بے غیرت اندر جاتا کیوں نہیں؟ ہم جیسا بے غیرت اندر جاتا کیوں نہیں؟ یہ 100 روپے 500 روپے دینے کو ہم کیا سمجھ لیتے ہیں؟ کیا سمجھ لیتے ہیں؟ بیوی کو بھکاری بنایا ہوا ہے، بچوں کو بھکاری بنایا ہوا ہے، ہر آ کے منتیں کر رہا ہے، ابا یہ دے دو، سرتاج یہ دے دو، سرتاج یہ نہیں ہے، سرتاج یہ لانا ہے، بھکاری بنایا، بھکاری۔ ادھر نبی نے عملی بتایا، پورے سال کا خرچہ دے دیا، یہ لے لو، پوچھا نہیں کبھی پلٹ کے کیا کیا۔ ہم تو 100 روپے صبح دے کے آتے ہیں، 101 سوال کرتے ہیں، شام کو آ کر کے 101 ایک سوال بڑھا دیتے ہیں۔
روپے 100 ہیں اور سوال کتنے ہوتے ہیں؟ 101۔ اول تمہارا دل نہیں کرتا دینے، دل نہیں کرتا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر تماشوں میں ادھر ادھر اڑانے میں بڑے مزے آتے ہیں، مگر اولاد، گھر، بچے کبھی ہم ہفتے میں 2 3 مرتبہ ہوٹلوں پہ کھانا کھاتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ بھی بچوں کو اچھا کھانا لا کے کھلایا؟ شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ صرف تمہارے کپڑے دھونے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کے لیے، بچے پھوڑتے رہو اس کے لیے، بس وہ انسان نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی؟ لوگ نہیں مرتے اور خود ہفتے میں 3 آؤٹنگ کیا بات ہے صاحب، 3 مرتبہ آؤٹنگ کریں، اور بیوی بچے دال سبزی کھاؤ، صاحب پیسے دے کے تو گیا تھا، ابے کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے؟ دال سبزی کے پیسے دے کر گیا تھا، کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے؟ اور کچھ نہیں، اپنے کپڑے دھو کے دکھا دے، پتہ چل جائے گا کام کر کے کیسے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں، چولہے کے سامنے 1 گلاس پانی گرم کر کے دکھا دے، طبق روشن ہو جائیں گے سارے۔ نبی نے عملی طور پہ ساری چیزیں بتائی، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر ایک چیز بہت ہے، ادھار، یا پیسے دیو ادھار، ہفتے کے بعد دے لیو، مہینے کے بعد دے لیو، 2 مہینے کے بعد دے لیو، ایک ادھار کی کہانی بہت ہے۔ اس پہ بھی سن لے نبی نے کیا کیا۔ نبی علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی، میں اپنے الفاظ میں سنا دیا، قصہ بہت ساری کتابوں میں، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اپنے الفاظ میں سناتا ہوں ساری حدیثیں جوڑ کر۔ نبی کو قرض کی ضرورت پیش آئی، آپ نے قرض لیا، ایک مسئلہ یہ پہلے سن لیتا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ میں کسی کے پاس پیسے لینے جاتا ہوں، بھائی آج 11 اکتوبر ہے، 1 نومبر کو آپ کا قرضہ میں لوٹا دوں گا، تو اس سے ہم نے مہلت لے لی نا کہ میں 20 دن کے لیے تجھ سے قرضہ لے رہا ہوں، 20 دن کے بعد تجھے واپس کر دوں گا۔ اب مسئلہ پہلے سمجھے تاکہ آگے قصہ سمجھ میں آئے، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، میں جس سے جا کے قرضہ مانگوں مہینے کی مہلت پہ، 1 دن کی مہلت پہ، ہفتے کی مہلت پہ، اور وہ دے دے، ہاں بھائی ٹھیک ہے 20 دن کے بعد دے دینا، لیکن اگلے دن میرے دروازے پہ آ کے بولے لا بھائی قرضہ دے، وہ مانگ سکتا ہے، اس کو حق ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اب ہم کہیں جی تو نے تو 20 دن کی مہلت دی تھی، وہ اس کے اخلاق تھے، اب عمل نہیں کر رہا، اس کی مرضی ہے، 1 ہی دن کے بعد مانگ لے، 2 دن کے بعد مانگ لے، قرضہ دے کر گھنٹے کے بعد واپس مانگ لے مجھے دے دے، وہ مانگ سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، اکثر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے کسی سے مہینے کی مہلت پہ قرضہ لیا، سال کی مہلت پہ قرضہ لیا، 5 مہینے کی مہلت پہ قرضہ لیا، اس نے مجھے دے دیا، ہاں بھائی تو 5 مہینے کے بعد دے دینا، سال کے بعد دے دینا، مہینے کے بعد دے دینا، اس نے مجھے قرضہ دیا اور دینے کے بعد اگلے دن میرا دروازہ بجائے مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، یہ پیسہ اس کا ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ پاسداری کرے گا کہ میں نے مہینے کی مہلت مانگی ہے، مہینے کے بعد ہی لینے آئے گا، اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک مجھے پیسے استعمال کرنے کے لیے دیے اس کا، اور دوسرا یہ مہینے کی جو مہلت دی اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ اس لیے اس بات پہ لڑنا نہیں چاہیے، بھائی میں نے تیرے کو کہا تھا مہینے کے بعد دونوں کو، تو 15 دن ہوئے، وہ مانگ سکتا ہے، وہ مانگ سکتا ہے، اس کا شرعی حق ہے، یہ اس کا شرعی حق ہے، یہ مانگ سکتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ مہلت مانگ لو، منت کر لو، یہ کر سکتے ہو، آج تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مہلت مزید مانگ لو، منت اس کی کر لو، مزید اس کا احسان لے لو، یہ کر سکتے ہو۔ اب قصہ سنیے، نبی علیہ السلام نے ایک غیر مسلم سے، مسلمان نہیں، غیر مسلم سے قرضہ لیا، میعادی قرضہ تھا، میں مثال سے سمجھاؤں، مہینے کے بعد دے دیں گے، 5 مہینے کے بعد دے دیں گے، 6 مہینے کے بعد دے دیں گے، میعادی قرضہ تھا، لے لیا۔ اب وہ صاحب جن سے قرضہ لیا تھا،
اکیلے میں نہیں، سب کے ساتھ آ کر کے پکڑا کہاں سے؟ یہ گریبان کس کا؟ نبی کا۔ کس کا؟ نبی کا۔ آپ میرا قرضہ نہیں دیتے؟ یعنی حدیث میں ہے، جو میں اس کو سمجھا آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ارد گرد کے صحابہ پکڑ کے مار ڈالتے، جس کو ہم گستاخی کہتے ہیں، ایسی کیفیت۔ اور کچھ صحابہ نے ارادہ بھی کر لیا کہ خبر لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو چھوڑو۔ حالانکہ آپ علیہ السلام جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، نبی ہو پورا نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی پیسہ دینے میں وقت باقی تھا، وہ پہلے آ کر کے مطالبہ کر کے اس طرح نازیبا حرکت کر رہے کہ گریبان سے پکڑ لیا، کہا پیسہ دے دو، پیسہ دے دو، قرضہ نہیں دیتے۔ صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، چھوڑ۔ اور نبی نے کیا پیاری بات اس وقت ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ جو قرضہ لینے آیا تھا وہ اپنا حق لینے آیا تھا، کہا حق لینے والا کہہ سکتا ہے، کہنے دو۔ اس نے تو کہا کیا کی کر کے بھی دکھایا کہ گریبان پکڑ لیا، صرف کہا نہیں کہ قرضہ دیتے نہیں، کر کے بھی دکھایا گریبان پکڑ لیا۔ نبی کی اس تعلیم کا اثر کیا ہوا؟ نبی کی اس تعلیم کا اثر کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہو گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کو امت کی تعلیم کے لیے بھیجا، آپ کی دو صفتیں دیکھی، آپ مزاج کے اعتبار سے تیز نہیں تھے، دل میں سختی رکھنے والے نہیں تھے، اور دوسرا جو کام آپ نے بتایا اس کو عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ اس کو ایسے کرنا ہے۔ آج ہمیں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے کہا میرے گھر میں بچوں کے سامنے، پھر باہر کہاں شاگردوں کے سامنے۔ ہم نے سوچنا ہے یہ دو صفتیں ہمارے اندر ہیں۔ میں آج 5 وقت کا نمازی بن گیا اور گھر میں کسی نماز کے بعد پہنچا، دیکھا کہ بچی نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا سر دیوار میں فٹ کر دیا، ہے کہ نہیں ایسا؟ کافر بنا دیا، سر دیوار میں فٹ کر دیا۔ کاش یہ نمازوں سے پہلے کی سنتیں میں گھر میں پڑھتا، یہ نمازوں کے بعد کی سنتیں میں گھر میں پڑھتا، اور اس سے ہٹ کر مجھے تہجد کا یا اشراق کا یا چاش کا یا مغرب کے بعد اوابین کے پڑھنے کا موقع ملتا تو میں گھر میں پڑھتا۔ میری اولاد مجھے پڑھتا دیکھتی تو مجھے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اولاد خود پڑھنا شروع کر دیتی، مجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج میں زبان سے سب کچھ کہتا ہوں، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اس کو عملی طور پہ کر کے بتاؤ، اس کو ایسے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جمعہ کے دن ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لیتے تھے، ہم بھی کاٹ لیں، اولاد دیکھے وہ خود بخود سیکھنا شروع ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی علیہ السلام اپنے کپڑے خود صاف کر لیتے تھے، صحیح رکھ لیتے تھے، ہم بھی رکھنے والے بن جائیں، ہماری اولاد دیکھے گی وہ بھی کرنے والے بن جائیں، لیکن اس کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں مزہ اس میں آتا ہے ہم سپریم کورٹ کے جج بنے ہو، آرڈر جاری کر رہے ہیں بس۔ اور آج تو نیا کام ہے، ایک لمبی چیز ہمارے ہاتھ ہے، اب ایک یہ نہیں کیا اور خود لگا پڑا ہوں گیندے کھیل رہا ہوں، بم پھاڑ رہا ہوں، پب جی کھیل رہا ہوں، پب جی خبریں سن رہا ہوں، اس سے ٹائم ہی نہیں میرے پاس۔ ادھر محترمہ چلا رہی ہے چینی لا دو، چائے بنانی ہے، آج بھی صبر کرو، ایک اور چائے بن گئی بیگم۔ یعنی اتنا ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ایک گھنٹے پہلے مجھے بیگم نے کہا تھا چینی لا دو، چائے بنانی ہے، اور اب سوال گھنٹے کے بعد کیا ہے؟ چائے بن گئی؟ شرم نہیں آتی؟ لوگ نہیں مرتے، پوری زندگی برباد کر دی ہم، اپنی بھی اولاد کی بھی۔ اب روتے ہیں مولوی صاحب تعویذ سے دو، اولاد خراب ہو گئی ہے، تعویذ سے اولاد ٹھیک نہیں ہوتی، میرے کردار سے اولاد ٹھیک ہوتی ہے۔
میرا کردار جیسے ہوگا ایسی میری اولاد ہوگی. یہ تعویذوں سے اولاد ٹھیک نہیں ہوتی. حضرت جبریل بھی آ کر کے تعویذ دے دینا تو یہ اولاد ٹھیک نہیں ہوتی. اب رونے سے کیا فائدہ؟ عملی طور پہ کر کے دکھاؤ، اس کو سمجھاؤ. یہی استاد شاگرد کا معاملہ ہے. استاد پہلے ایک دوڑ دیتا اس کو بدھی پہ دال پہ. اب ایسا نہیں کرتا ہو بھائی، پہلے تو کر کے تو دکھاؤ اس کو، بتا تو صحیح اس کو، سمجھا تو صحیح اس کو، پھر اس سے گلے شکوے کر. کیا ہم نے کچھ ہی نہیں. یہی ہمارے گھروں میں ساس بہوؤں کا معاملہ ہے. ساس کی عمر جو ہے ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہوتی ہے، 50 سال 60 سال کی زندگی ہوتی ہے. آنے والی بہو کی عمر 20-25 سال کی ہے اور چاہتی کیا ہے 60 سال والی عمر کا کام کرے. ہو سکتا ہے یہ؟ ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے. لیکن ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، ہم سمجھنے کو تیار نہیں. کاش یہ ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، ساس کی صورت میں ہے، سسر کی صورت میں ہے، باپ کی صورت میں ہے، دادا نانا نانی کی صورت میں ہے، ان بچوں کو عملی طور پہ کر کے بتاتے پھر تو سمجھ میں آتا. ہم تو تیار ہی نہیں. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس 20 دن رہے. 20 دن رہے. کیا کرنے آئے تھے؟ دین سیکھنے آئے تھے. دین سیکھنے. یہ اور اس کے کزن چچزاد 2 ساتھ آئے تھے. 20 دن رہے. جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور آپ نے کیا فرمایا؟ قربان جاؤں خدا کی قسم. کہا سنو جو کچھ تم نے سیکھا ہے یہ جا کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو سکھانا. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہا کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے یہ جا کر گھر والوں کو سکھانا. اور آخر چلتے چلتے ایک بات کہی، نماز میں نے سکھائی ہے تو اس کے لیے کیا نصیحت کی؟ کہا سنو نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ایک استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں نماز ایسے پڑھنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جا کر ایسے پڑھنا جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. آج ایک باپ اپنی اولاد کو ایسا کہہ سکتا ہے کہ بیٹا تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو؟ کہہ سکتا ہے؟ اتنی جرت ہے؟ نہیں ہے. کیوں کہ باپ خود بے نمازی ہے. کس منہ سے اولاد کو کہے گا؟ کس منہ سے اولاد کو کہے گا؟ خود بے نمازی ہے. اور مدرسے میں مولوی صاحب میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو نماز کا پابند. مولوی صاحب نے تیرے باپ کا ٹھیکہ لیا، خود تو پہلے پڑھنے والا بن جائے. سارا جو ہے ملبہ مولوی صاحب کے کندھے پہ. یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، خالی ہیں ہم لوگ، کچھ نہیں ہمارے پاس. اللہ کرے کہ یہ احساسات، یہ جذبات، یہ تعلیم کا طریقہ ہمارے اندر عملی طور پہ آ جائے اور ہم اس طرح کرنے والے بن جائیں. اللہ عمل کی توفیق دے. مزید تفصیل انشاءاللہ ایک ترجمہ اس کیجیے.